نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے دنیا سیرت کا منفرد بیان سیرت۔ باری تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی، آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ انا اول المسلمین، انا اول المسلمین۔ اس آیہ کریمہ میں لفظ آنا ہمیں اس حقیقت کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہم سید المرسلین، حبیب کبریا، احمد مجتبی، شفیع الورا، صاحب اسراء، دنائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، آفتاب ہدا، مہتاب عطا، سید الاصفیاء کی شان آنا کو حدیث مبارکہ کے تناظر میں انا اول المسلمین، یہ تو قرآن نے کہا، حدیث مبارکہ میں کہاں کہاں پر لفظ آنا استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا محبوب ہوں اور یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اپنے مقام محبوبیت سے امت کو آگاہ کیا ہے، اور اس کا اظہار وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ قرآنی حکم کے تحت کیا ہے، اور اس حکم خداوندی کی پیروی کے اظہار کے لیے ولا فخر استعمال کیا ہے کہ میں یہ اظہار تحدیث نعمت کے حکم کے تحت کر رہا ہوں، کسی تکبر اور غرور اور گھمنڈ کی بنا پر ہرگز یہ اظہار نہیں کر رہا۔ ولا فخر کہ اللہ نے انا حبیب اللہ، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ ولا فخر، یہ بات فخر سے نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو لواء الحمد کا حامل قیامت کے روز بنائے گا، اور ساری دنیا آپ کے اس اعزاز کو دیکھ رہی ہوگی، اور اس حقیقت کا اظہار یوں کیا ہے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تختہ آدم ودونہ ولا فخر، رواہ مشکات المصابی فی مشکات المصابی۔ میں ہی قیامت کے روز حمد الہی کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں گا،
جس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور کل خلق ہوگی، اور میں اس نعمت کو بطور فخر بیان نہیں کر رہا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا، اور سب سے پہلے آپ ہی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس حقیقت کا اظہار آپ یوں کرتے ہیں، انا اول من یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعائی فقراء المؤمنین ولا فخر۔ میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ، جنت کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا، بس اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا، اور میرے ساتھ فقراء المسلمین بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور اس حقیقت کو بطور فخر بیان نہیں کرتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو باری تعالیٰ تمام اولین و آخرین، پہلے اور بعد کے لوگوں پر بہت زیادہ مکرم اور قابل تکریم بنائے گا۔ اس حقیقت کا اظہار یوں کرتے ہیں، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، رواہ ترمذی۔ میں پہلے اور بعد کے لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مکرم ہوں گا، اس بات پر کوئی فخر نہیں کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو باری تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسل کا قائد اور سردار بنایا ہے، اور اس حقیقت کو آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا ہے، انا قائد المرسلین ولا فخر۔ میں تمام انبیاء و رسل کا قائد اور سردار ہوں، اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قرآنی بیان کی تفسیر ہے۔ شان رسل اعظام کے حوالے سے قرآن بیان کرتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں ارشاد فرمایا، اور کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان میں سے بعض کے بعض پر مقام و درجات بلند ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے اللہ نے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی اسلوب نظم میں اس حقیقت کا اظہار کسی نے منظوم صورت میں یوں کیا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، اور سلسلہ نبوت اور رسالت کا آخری فرد آپ کو بنایا گیا، اور نبوت اور رسالت کے چشمہ ہدایت کو آپ کی ذات پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور خاتم النبیین کا اعزاز آپ کو بخشا گیا، جس کا اظہار آپ نے یوں کیا، انا خاتم النبیین ولا فخر۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اس حقیقت کا اظہار ان کلمات کے ساتھ بھی کیا، انا صدقت موضع اللبنہ وانا خاتم النبیین۔ میں نے اس جگہ کو مکمل کیا ہے کہ محل نبوت کی آخری اینٹ، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہی بنایا گیا ہوں، اور خاتم النبیین کا اعزاز مجھے ہی عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، انا اللبن وانا خاتم النبیین، میں سلسلہ نبوت کے محل اور نبوت کے قصر کی آخری اینٹ ہوں، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی
بعثت نبی کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے بعد نبی احمد کے آنے کی بشارت کی تصدیق کرتے ہوئے یوں بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ہی وہ ہوں جن کے آنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اور جن کے آنے کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں بعد جس احمد مجتبیٰ کے آنے کی نوید خلق انسانی کو سنائی ہے، اس کا مصداق اتم صرف اور صرف میں ہی ہوں. اس لیے انا احمد، میں ہی احمد ہوں. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ختم نبوت کے اسی تصور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ عاقب سے بھی بیان کیا ہے. اور عاقب وہ ذات اقدس ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا. اس لیے ارشاد فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں ہی عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز اول و شافعین اور اول و مشفعین کا اعزاز بخشے گا. اس لیے آپ نے فرمایا انا اول و شافعین و اول و مشفعین یوم القیامہ ولا فخر، رواہ الترمذی. میں ہی سب سے پہلے قیامت کے روز اللہ کے حضور لوگوں کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت اس روز سب سے پہلے قبول کی جائے گی. آپ کی اسی شفاعت کا بڑا دل نشیں ذکر امام بوصیری نے یوں کیا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. قیامت کے روز سب سے پہلے اپنی قبر انور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکلیں گے. اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، رواہ الترمذی. جب قیامت کے روز لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان میں سے سب سے پہلے میں ہی اپنے روضہ اقدس سے باہر آؤں گا. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب قیامت کے روز ساری انسانیت مختلف انبیاء علیہ السلام کے در پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب و کتاب شروع کرانے کے لیے ماری پھرتی ہوگی، تو اس وقت ان سب کے قائد اللہ کی بارگاہ میں آپ ہی ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا، رواہ الترمذی والدارمی، کہ جب قیامت کے روز کل مخلوق خاموش ہوگی، کوئی بھی اللہ کے حضور لب کھولنے والا نہ ہوگا، باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے قوت گویائی اور قوت تکلم آپ ہی کو عطا کرے گا. اس لیے آپ نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، رواہ الترمذی. جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ہی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے خطیب بولنے والا ہوں گا. جب روز قیامت حساب و کتاب رکا ہوا ہوگا، کسی کو بھی جرأت اظہار نہ ہوگی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت حاصل ہوگا. اس لیے فرمایا انا مستشفعہم اذا احبسوا، رواہ الترمذی. میں ہی ان کا شفیع ہوں گا جب ان کو روک دیا جائے گا، اور اس دن ساری انسانیت کو نوید و خوشخبری سنانے والی ذات آپ ہی کی ہوگی. اس لیے فرمایا انا مبشرہم اذا یائسوا، رواہ الترمذی. میں ہی ان کو بشارت اور خوشخبری دوں گا جب وہ مایوس ہو جائیں گے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قیامت کے روز آپ کی شان محبوبی کا ایک عجیب انداز ہوگا. ہزاروں خدام آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. فرمایا انا اکرم ولد آدم علی ربی یطوف علی الف خادم کانہم بید مقنون او لؤلؤ منثور، رواہ الدارمی. میں ساری اولاد آدم میں سے اپنے رب کے پاس سب سے زیادہ
عزت والا ہوں گا، اور میرے ارد گرد 1000 خدام خدمت کے لیے گھومیں گے، گویا کہ وہ محفوظ انڈے کی طرح یا بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہیں۔ اس حقیقت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے بیان کیا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، رواہ ترمذی، میں ہی قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور اسی طرح روز قیامت سب سے پہلے آپ ہی کی قبر کھلے گی، اس لیے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، رواہ ترمذی، میں ہی سب سے پہلا ہوں گا جس کے لیے قیامت کے روز زمین کھلے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور قیامت کے روز سب سے زیادہ تعداد میں آپ کی امت کے لوگ ہی ہوں گے، اس لیے ارشاد فرمایا انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ، رواہ مسلم، قیامت کے روز تمام نبیوں سے زیادہ متبعین پیروکار میری امت کے ہوں گے، اور قیامت کے روز باب الجنہ کو سب سے پہلا کھٹکھٹانے والا میں ہی ہوں گا، اس لیے ارشاد فرمایا ان اول من یقرع باب الجنہ، رواہ مسلم، کہ میں ہی سب سے پہلے قیامت کے روز جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور لوگوں اچھی طرح جان لو اور اچھی طرح پہچان لو، میرے اور میرے آباء و اجداد کے نام کا آج ادراک کر لو، انا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، رواہ ترمذی، میں ہی محمد ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ہوا، میں ہی وہ ہوں جو قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اذن شفاعت حاصل کرے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا انا محمد انا احمد، متفق علیہ فی الصحیحین، کہ میں ہی لوگوں محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں۔ یہی وہ نام ہے جن کے ادب اور آداب شیخ سعدی شیرازی ہمیں یوں سکھاتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ آپ نے زمانے سے کفر مٹایا ہے، رب کا انکار کرنے والوں سے اقرار کرایا ہے، شرک کرنے والوں کو توحید پرست بنایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، رواہ صحیحین، میں ہی مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے حاشر بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے ساری مخلوق کو روز قیامت جمع کیا جائے گا، اس لیے فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، رواہ البخاری، میں ہی حاشر ہوں، لوگ میرے قدموں میں جمع کیے جائیں گے۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الرحمہ اور نبی التوبہ بنایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نبی الرحمہ و نبی التوبہ، رواہ ترمذی، میں نبی الرحمہ ہوں اور میں نبی التوبہ ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا سب سے زیادہ سخی بنایا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کے در سے کوئی بھی آج تک خالی نہیں گیا۔ آپ ایسے سخی ہیں کہ آپ کی حیات ظاہری ہو حیات برزخی ہو، آج تک وہاں سے کوئی خالی نہیں آیا، جس نے جو مانگا ہے اسے آپ نے وہ عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی شان اجود کا اظہار یوں کیا ہے، ارشاد فرمایا انا اجود بنی آدم، میں ہی اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ سخی ہوں۔ یہی وجہ ہے کتب حدیث اور سیرت گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو بھی سائل آیا ہے
آپ نے کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا ہے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کیا ہے۔ اگر پاس موجود نہ تھا تو اپنے نام پر ادھار لینے کا کہا ہے۔ کسی نے کیا خوب آپ کی سخاوت کا منظر بیان کیا ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شمع ہدایت کے ذریعے دوزخ کی راہ اور منزل کے مسافروں کا رخ تبدیل کر کے انہیں جنت کی منزل کا مسافر بنایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا آخذ بحجوزکم عن النار، رواہ المسلم، میں ہی تمہیں پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو پتنگے اس میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آگ جلانے والا ان کو روکتا ہے مگر وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور فرمایا میری مثال بھی ایسی ہے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر دوزخ سے نکال رہا ہوں، دوزخ سے بچا رہا ہوں، اور تم اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس میں گرنے پر اپنا پورا زور طاقت صرف کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں سے اور بطور خاص اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان کو قرآن نے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم کے ذریعے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات اقدس میں امت کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں رو رو کر کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے یہ دعا ہمیشہ آپ کی زبان پر جاری و ساری رہی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہم امتی، اللہم امتی، میرے مولا میری امت کو بخش دے، میرے مولا میری امت کو بخش دے۔ اس تعلق بالرسالت کا تقاضا ایک امتی کے لیے یہ ہے کہ جن کے لب پر رہا امتی امتی، جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قاسم بنایا ہے، اور آپ کو باری تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ بلا شبہ انسان کے وجود میں لا تعداد نعمتیں ہیں۔ باری تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِن تُعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو ان نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی نعمتیں لا تعداد ہیں، بے حد و بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، بے حساب ہیں۔ ہر وہ چیز جس پر نعمت الہیہ کا اطلاق ہوتا ہے، اس متفق علیہ حدیث کے مطابق اس کے قاسم، اس کے تقسیم کنندہ آپ بنائے گئے ہیں، اور اسی شان قاسمیت کے لیے آپ کو اللہ کی نعمتوں کے باب میں شان کوثر عطا کی گئی ہے۔ اس حقیقت کا اظہار قرآن نے یوں کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اس لیے کہ آپ کی اس شان کو، انا اعطیناک الکوثر کو کسی نے یوں خوبصورت منظوم کیا ہے، رب ہے موتی اور یہ ہے قاسم، رب ہے موتی اور یہ ہے قاسم، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر معمور فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر میدان محشر کی گرمی میں ستائے ہوئے پیاسوں کو وعدت کا جام پلائیں گے، جس کے نتیجے میں ان کی گھبراہٹ، ان کی پریشانی کافور ہو جائے گی، پھر پیاس انہیں کبھی نہ ستائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان موعدکم الحوض، تمہاری اور میری ملاقات کا مقام قیامت کے روز حوض پر ہے، مقام حوض پر تم مجھ سے مل سکو گے۔ باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز
اپنے حضور سب سے پہلے سجدے کی اجازت عطا کرے گا۔ اس حقیقت کا اظہار زبان رسالت مآب نے یوں کیا ہے، انا اول من یوزن لہ بالسجود یوم القیامہ، رواہ احمد، میں ہی پہلا شخص ہوں گا جس کو قیامت کے روز سب سے پہلے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حاضرین گرامی قدر، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ شفاعت کبریٰ اور حساب و کتاب شروع کرنے کی دعا و التجا کے لیے یہ سجدہ ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دے گا، اس لیے ارشاد فرمایا انا اول من یوزن لہ ان یرفع رأسہ، کہ میں ہی پہلا شخص ہوں گا جس کو قیامت کے روز سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عجب شان عطا کی ہے کہ آپ ہر مومن کے بہت زیادہ قریب ہیں، حتیٰ کہ ہر مومن کی اپنی جان سے بھی زیادہ آپ اس کے قریبی ہیں، آپ اس کے قریب ہیں۔ اس لیے آپ نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا ہے، انا اولا بکل مومن من نفسہ، رواہ ابو داؤد، میں ہر مسلمان سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ در حقیقت اس آیہ کریمہ کی شرح و تفسیر ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جان سے بھی بڑھ کر ان کے قریب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اہل ایمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہے کہ ان پر آنے والی ہر تکلیف آپ کی ذات گرامی پر گراں گزرتی ہے۔ آپ تمام اہل ایمان کے لیے بڑی ہی مہربان اور بڑی رحیم شخصیت ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اہل ایمان پر ان کی جانوں سے، ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کر بڑے ہی مہربان ہیں، اور آپ ان کے نفسوں کو، ان کی جانوں کو نجات کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے نفوس، ان کی اپنی جانیں اور ان کی اپنے نفس ان کو ہلاکت کی طرف بلاتے ہیں۔ یدعوہم الی النجاۃ وانفسہم تدعوہم الی الہلاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نجات کی طرف بلاتے ہیں اور ان کی اپنی جانیں ان کو ہلاکت کی طرف بلاتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ ان کے نفوس کو جنت کی طرف بلانے والے ہیں، جبکہ ان کے اپنے نفوس ان کو دوزخ کی جانب بلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کا سب سے زیادہ خود کو آپ نے اس کا والی بنایا ہے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا انا اولا بہی فی الدنیا والآخرہ، رواہ البخاری، میں ہی اس یتیم اور بے سہارا کا دنیا و آخرت میں والی ہوں، وارث ہوں۔ حتیٰ کہ اس تناظر میں آپ نے اس بے سہارا شخص کے لیے اپنی ذات کو، اس بے سہارا شخص کا خود کو والی قرار دیا ہے، جس کا کوئی والی نہ ہو، جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا انا مولا من لا مولا لہ، رواہ ابو داؤد، میں اس کا والی ہوں، اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تو ایسا مرنے والا شخص جس کا دنیا میں کوئی وارث زندہ نہ رہا ہو، تو فرمایا میں ہی اس کا وارث ہوں، اور اس کا سارا مال بیت المال میں جمع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب امت پر شاہد بنائے گئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا انا شہید علیکم، رواہ البخاری، کہ میں ہی تم پر گواہ ہوں کل قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ حق
اپنی امت تک پہنچانے پر امت مسلمہ انبیاء کی دعوت اور تبلیغ پر گواہ ہوگی، امت مسلمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے ساری زمین کی سارے خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کا اظہار یوں کیا ہے، انا نائم رأیتنی اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، رواہ البخاری، کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے خزانوں کے مالک ہو کر بھی جو کچھ ہاتھ میں آتا اسے اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کی نعمتوں کو مسلسل بانٹنے اور اس کے خزائن کو متواتر اور مسلسل خرچ کرنے کی بنا پر دوسرے لوگوں سے ادھار مانگ لیتے تھے۔ ایک یہودی سے آپ نے 30 دینار ادھار لیے۔ جب اس کے قرض کی ادائیگی کا وقت آیا، ابھی ادائیگی قرض کی مدت میں 1 دن باقی تھا، یہودی اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آیا اور انتہائی کرخت اور ترش لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، جس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے، یا محمد اقض حقی فإنکم معشر بنی عبد المطلب مطل، رواہ الطبقات، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض ادا کیجئے، آپ اولاد عبد المطلب تو ٹال مٹول کرنے والے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت عمر فاروق کو یہودی کا یہ گستاخانہ لہجہ اور انداز پسند نہ آیا، بہت برا لگا، اور اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہوئے انتہائی پر جلال لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے اور کہا، یا یہود الخبیث انا واللہ لو مکانہ لضربت الذی فیہ عیناک، اے بد باطن شخص، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی تیرا سر جدا کر دیتا جس میں یہ 2 آنکھیں موجود ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیکرے علم اور حلم بنے رہے، نہایت قرار و سکون کے ساتھ اس کی بات سنی، اور اس کی تان امیز بات پر ہرگز غصہ نہ کیا، انتہائی ضبط و تحمل اور برداشت اور وقار کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، ہے عمر، تم سے ہمیں کسی اور سلوک کی توقع تھی، وہ شخص قرض خواہ ہے، اسے ہر انداز میں اپنے قرض کے مطالبے کا حق حاصل ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ ہمیں ادائیگی قرض کی تلقین کرتے اور اس یہودی کو سمجھاتے اس انداز سے مطالبہ قرض نہیں کیا جاتا۔ مزید برآں آپ نے فرمایا، اب جاؤ اس قرض کی ادائیگی کرو، اگرچہ اس قرض کی ادائیگی میں ابھی 1 دن باقی تھا، تو فرمایا اب اس کا قرض بھی ادا کرو اور اس میں مزید بھی اسے عطا کرو۔ یہودی اس موقع پر اپنا تعصب یہ بیان کرتا ہے، فلم یزد ہو جہلی الا حلما، کہ جو اس یہودی کی بات میں کرختگی اور بدتمیزی آتی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ کی برداشت، آپ کا تحمل بڑھتا چلا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میری بدتمیزی پر، میری ڈٹائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور زیادہ ہوتا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ساتھ لے جاتے ہیں، اور حکم کے مطابق قرض ادا کر دیا اور کچھ زائد بھی عطا کیا۔ جب یہودی اپنا قرض اور اپنے ادا شدہ مال کو زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں لے چکا، تو اب پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانہ رسول اللہ ما حملنی علی ما رأیتنی صنعت یا عمر الا انی قد کنت رأیت
فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاتہ فی التوراۃ کلھا الا الحلم فاخبرت حلمہ اليوم، وہ یہودی فوجدت علی ما وصف فی التوراۃ رواہ الطبقات، یہودی کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہے عمر جو کچھ میں نے کیا ہے اس پر مجھے اس بات نے برانگیختہ کیا ہے کہ میں آپ کی ذات میں تمام صفات رسالت کو دیکھ چکا تھا، سوائے حلم کے، سوائے برداشت کے، سوائے تحمل کے، سو آج میں نے آپ کو اس صفت میں بھی اسی طرح پایا ہے جیسے تورات میں آپ کی یہ صفت بیان ہوئی تھی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں، قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو آپ کی زبانی صیغہ واحد متکلم کے ساتھ یوں بیان کیا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں، بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے۔ یہ آیہ کریمہ اپنے کلمات میں ہر کلمے میں اور ہر لفظ کے اعتبار سے آپ کی کل حیات کی سیرت کو بیان کرتی ہے۔ عمرن آپ کی زندگی ہے، لبس تو اس سیرت کا لوگوں کے سامنے گزرنا ہے۔ افلا تعقلون، اس سیرت اقدس میں ہر انسان کے لیے غور و فکر اور تسلیم و قبولیت کی دعوت فکر ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات کو سیرت کامل کے طور پر متعارف کرواتے ہوئے اس سیرت کو اپنی سیرت کے لیے ایک نمونہ عمل بنانے کی دعوت دیتے ہوئے بیان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر انسان اور ہر مسلمان کی زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل، اسوہ حسنہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ کا عمل ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کا قول ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کا اخلاق ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انسان کی تمام تر عزت، رفت، عظمت اسوہ رسول کی پیروی میں پنہاں ہے، اور اسی جذبے کے تحت صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل اور ہر حال کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے محفوظ کیا ہے، اور یہی قول رسول، فعل رسول، حال رسول تاریخ اسلام میں اور تعلیمات اسلام میں حدیث بھی بنا ہے، اور آپ کی عظیم سیرت بھی بنا ہے، اور اسی اسوہ حسنہ کی سینکڑوں اور ہزاروں جہتیں ہیں۔ جس صحابی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا۔ صحابہ اکرام کا یہ سب بیان روایت حدیث اور روایت سیرت ٹھہرا ہے۔ سیرت کے بے حساب بے شمار ذخائر ہیں۔ ہر سعید روح نے اپنے آقا کی سیرت نگاری کی، اپنے ایمان کی جانکاری اور جانداری کا اس سیرت نگاری کو ایک مؤثر ذریعہ سمجھا ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ سیرت نگاری کے کرشن میں ان گنت ہیں اور شعبے لا تعداد ہیں، اور سیرت نگاری کے پہلو بے حساب ہیں۔ ہر شعبے کے سیرت نگار کی فکری پرواز قابل تحسین ہے، اور ہر ایک کی قلم کاری لاجواب ہے، لیکن ان سارے متقدمین اور متاخرین سیرت نگاروں کی ساری علمی اور تحقیقی کاوشیں ایک طرف، خود صاحب سیرت کا اپنا بیان سیرت دنیا سیرت میں ایک منفرد بیان سیرت ہے اور ایک جدا اسلوب سیرت ہے، اور یہ بیان سیرت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو کہ زمین سے ایک چشمے کی طرح پھوٹا ہے جو وجود رسالت کے ظہور سے جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہ بیان سیرت فقد لبثت فیکم عمرا کی آیت سے تحدیث نعمت کے علمی جواز کے ساتھ لفظ آنا کی صورت میں
کتب حدیث اور سیرت میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا اظہار یوں کرتے ہیں، انا فرط امتی لن یصابوا بمثلی، رواہ ترمذی، میں ہی اپنی امت کا سہارا بنوں گا اور میری جدائی میری امت کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ کسی نے اسی تصور کو کیا منظوم کیا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح کبھی آپ نے صیغہ تکلم کے ساتھ وعدہ الست میں بھی اولیت کا شرف پایا ہے، اور جس کا اظہار یوں کیا، ان اول من قال بلا فی المیثاق، اور میں ہی سب سے پہلا ہوں جس نے میثاق کے دن بلا سب سے پہلے کہا۔ کبھی فرمایا ان الخازن ازا حیث امرت، رواہ احمد، میں ہی خازن ہوں، اللہ کے خزانے وہاں رکھتا ہوں جہاں حکم ہے۔ اور کبھی یوں فرمایا ان اعظمکم اجرا یوم القیامہ، رواہ دارمی، قیامت کے دن اجر و ثواب کے لحاظ سے میں ہی سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہوں گا۔ اور کبھی اپنا تعارف صیغہ تکلم کے ساتھ یوں کروایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، رواہ البخاری، میں سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا پوتا و بیٹا ہوں، اور یہی وہ نبی صادق ہیں جن کی سیرت سے لذت حیات ملتی ہے، اور حتیٰ کہ کل کائنات کی ساری نعمتیں آپ کی سیرت سے میسر آتی ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا، ساری کائنات ملی۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے نبوت کی اور رسالت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، قیامت اور میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ قیامت گویا میرا زمانہ نبوت اور رسالت قیامت تک متصل رہے گا، کبھی ان میں انقطاع نہیں آئے گا۔ اور ختم نبوت کی بشارت دی، انا والساعۃ کہاتین، رواہ مسلم، میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ اس طرح میری نبوت اور رسالت قیامت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، دنیا و آخرت کی حقیقت اور اس دنیا و آخرت کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینۃ العلم اور باب العلم کا طواف فکر و نظر کرنا ہوگا۔ ہم سب کی زندگی کی ابتدا اور ہماری نوجوانی کا آغاز تحصیل علم سے ہوتا ہے، اور اس علم سے کما حق شناسائی زندگی کے رازوں کو سمجھنے سے عبارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر شیدائی علم کو یہ خوشخبری دی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہے۔ شہر میں ہر چیز کی ترسیل ہوتی ہے، وہاں تمام اشیاء کی رسم آسانی سے میسر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شہر علم میں علم کی رسد اور ترسیل کہاں کہاں سے ہوتی ہے؟ اس علم کا ماخذ، منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو بھی منکشف کر دیا ہے، انا امین من فی السماء یاتینی خبر السماء صباحاً و مساءً، رواہ المسلم، میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے، میرے پاس صبح و شام آسمانی خبریں آتی ہیں۔ گویا علم رسول شہر علم کا مصدر علم الہی ہے، اور علم الہی اس کائنات کی سب سے بڑی اٹل اور حتمی حقیقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اللہ نے عطا کی ہے۔ صیغہ متکلم لفظ انا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری شانیں ہمیں آپ کے منفرد مقام اور عالی شان مرتبے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ کو اپنی شان بتانے کی حاجت نہ تھی،
آپ کے اس اسلوب سے امت پر آپ کی نگاہ کرم ہو گئی ہے کہ آپ نے ان رازوں کو خود بتا دیا ہے اور ان مقامات علیاء کی خود خبر دے دی ہے جن تک پہنچنا اور جن کو جاننا ہمارے بس میں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری شانوں کو جان کر آپ کے در پر بحیثیت امتی پہنچ کر اور آپ کے آستاں کا درباں بن کر جبرائیل امی کی طرح ہر مومن اپنی عقیدت اور محبت رسول کا اظہار یوں کرتا ہے: آفاق ہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر جس نے زندگی کا راز سمجھایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ابھی تشریف فرما رہے ہیں، ہم اس مرتبہ کچھ ترتیب مختلف کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مسجد کے لیے جو بھی کنٹریبیوشن دینی ہے وہ ابھی دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے اذان ہوگی پھر سنتے وغیرہ پڑھیں گے آپ۔